والكرم وآل الكرم ومن كلمة بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ ایک مرتبہ اور اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے جن کے بارے میں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کی مالی کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالی کو مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس نبی ہاشمی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے جن کے بارے میں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دوحہ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہاری گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کا ہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اور سرکار اعلیٰ حضرت آگے بڑھتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہاں بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میرے عزیزان محترم اس نبی ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے جن کے بارے میں سرکار امام شرف الدین فرماتے ہیں، سرکار شرف الدین فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ رَشْفًا مِنَ الدِّجَبِ. یعنی اس نبی ہاشمی پہ درود پاک پڑھے جو اگر نہ آتے تو دنیا میں کسی چیز کا وجود نہ آتا. اس نبی ہاشمی پہ درود پاک پڑھے جن کا آنا انسانیت کی وجود، جن کا آنا شجر و حجر چار سارے عالم کا وجود، اگر مصطفیٰ نہ آتے تو ساری دنیا کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. اسی نبی ہاشمی پہ درود پڑھے کہ اگر ہمارا وجود ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں ہماری بقا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں ہماری یہ جو زندگی ہے مصطفیٰ کے نام پر ہے، ہمیں جو بھی آرائش و آرام میسر ہے وہ بھی مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں ہے. یہاں تک کہ ذرہ ذرہ دنیا کے خطہ خطہ اگر کوئی وجود میں ہے، اگر مجھے جو نظر آنے والی چیز ہے جو نظر نہ آتی ہے وہ تمام کے تمام یہ مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. سبحان اللہ. کہ وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جانی دے وہ جہان کی، ارے جانے ہے تو جہان ہے. ایک اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اکرام و بکر مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سر کٹا کے کربلا میں کہہ دیا شبیر نے، سر کٹا کے کربلا میں کہہ دیا شبیر نے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، اور ہر مومن کو مومن سے پیار ہونا چاہیے. میرے عزیزان محترم یہ محفل پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگ تشریف فرما ہے. ادب کا خیال رکھیں، اور ادب سب سے زیادہ نہایت ضروری چیز ہے. جو انسان بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، دنیا و آخرت میں رسوائی ہوتی ہے اس کی. تو حضرات ادب کا خاص خیال رکھیں. ایک اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اکرام و بکر مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے موضوع دیا گیا نماز اور امام حسین. اسی موضوع کے تحت آپ حضرات سے مختصر گفتگو کروں گا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا. حضرات یقیناً ہم ایک ذمہ دار مسلمان ہیں
تو ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کے تمام ارکان پر عمل کریں. ہم مسلمان ہیں تو ہماری ایک الگ شان ہونی چاہیے, ہماری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے. اگر جہاں پر دو آدمی کھڑا ہو اور سامنے سے گزرنے والا یہ دیکھ کے کہہ سکے کہ ہاں وہ مسلمان کا بچہ ہے یا وہ مسلمان ہے, تو ایسی ہمارے اندر کوئی پہچان ہونی چاہیے کہ زمانہ دیکھ کے کہے کہ ہاں مسلمان گھرانے سے ہے, مسلمان کا لڑکا ہے, اسلام کا ماننے والا ہے. اگر ہم کہیں راستے میں ہو, سفر میں ہو, حجر میں ہو, کہیں بھی ہو, اپنی ایک پہچان, اپنے ایک مقام, اپنی ایک حیثیت ہونی چاہیے کہ زمانہ دیکھ کے کہے کسی اور کوئی اور فرد نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان ہے. اور مسلمان کے اندر جو قابلیت, جو صلاحیت, جو حیثیت, جو کیفیت ہونی چاہیے وہ تمام کے تمام ایک مسلمان میں ہونا چاہیے. میرے عزیزان محترم, اسی طریقے سے نماز سب سے اہم عبادت ہے, یعنی تمام بہت ساری عبادتیں ہیں. نماز سب سے بڑی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے, زکات بھی عبادت ہے, قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے, حج کو جانا بھی عبادت ہے, اپنے والدین کا پیر دبانا, اپنے والدین کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے, یہاں تک کہ بچوں کو تعلیم دینا بھی عبادت ہے, غریبوں کی کفالت کرنا بھی عبادت ہے, غریبوں مزدوروں کی حمایت کرنا, سپورٹ کرنا, مدد کرنا بھی عبادت ہے, یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی ایک عبادت ہے. یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے, ہر وہ کام جس سے خدا راضی ہو جائے وہ عبادت ہے. اور ہمارے آنے کا مطلب جو ہے کچھ اور نہیں ہے, وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. بے شک حق ہے, سبحان اللہ. قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, بے شک میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. لیکن ہم اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے آغاز و مقاصد الگ ہو جاتے ہیں. اگر ایک ٹرین میں ایک آدمی جا رہا تھا, اتفاق سے کیا ہوا, اس کا انتقال ہو گیا, ٹرین میں انتقال ہوا, اس کو لوگوں نے چیک کیا, آئی ڈی وغیرہ دیکھی, پتہ نہیں چلا مسلمان ہے یا غیر قوم ہے. لوگوں نے اسے کیا کیا, لے گیا, اس کو پھونک ڈالا. جب بعد میں اس کے جو بیگ وغیرہ تھے اس میں کچھ آئی ڈی وغیرہ نکلے تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی غیر قوم نہیں بلکہ مسلمان کا بچہ ہے. تو میرے مسلمانوں, میرے نوجوانوں, اپنے اندر ایک مسلمان کا ایک پہچان پیدا کرو. جس طریقے سے میں نے کربلا کی سرزمین پر دیکھا کہ جس طرح مسلمان جاتے ہیں, الحمدللہ ان کا لباس دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے مسلمان کا بیٹا ہے, ان کے سر پہ ٹوپی دیکھ کر کے پتہ کر لیتے ہیں مسلمان ہے, ان کے چہرے پر داڑھی دیکھ کے پتہ کر لیتے ہیں کہ مسلمان ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مسجدوں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی جب صدا بلند ہوتی ہے تو خدا کی قسم اگر کوئی انسان اپنی دکاندار اپنی دکان چلائے ہوئے ہے, کھولے رکھا ہے, جب مسجد سے آواز آتی ہے اپنی دکانیں بند کر کے مسجد کو جاتا ہے. اگر کوئی بزنس مین ہے تو تمام بزنس کو بند کر دیتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے. یعنی حتیٰ کہ اپنے تمام کام کو چھوڑ کر کے مسجد کے طرف جاتا ہے اور کہتا ہے مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. بے شک. تو میرا آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضامندی ہے, اور رضامندی نماز میں ہے. میرے عزیز دوستو, پتا چلے کہ نماز کی کتنی لذتیں ہیں. تو فرمایا جاتا ہے جب بندہ اپنی پیشانی کو جب سجدے میں رکھتا ہے نا, اپنی پیشانی کو جب رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اتنی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اگر بندہ یہ محسوس کر لے کہ میں جب سجدے میں ہوتا ہوں تو میرا مولا مجھے بڑی محبت سے دیکھتا ہے, اتنی محبت سے دیکھتا ہے جتنی محبت کی نظر کسی پہ نہیں فرماتا. یقین جانے مسلمان کبھی نماز آج ہم لوگ 10 دن تک ماشاءاللہ اس گاؤں میں بھی 10 دن تک پروگرام ہوا, محرم کا پورے علاقے میں 10 دن کا پروگرام ہوا. لیکن ہمیں یہ بتائے کوئی کھڑا ہو کر کہ 10 دن پروگرام میں آپ لوگوں نے کتنا سیکھا اور کتنا عمل کیا.
بے شک پورے میں چھیڑی پوروا کے کیا پورے علاقے کے پورے بہرائچ ضلع کے میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں بھائیو، آپ لوگوں نے 10 دن تک پروگرام کیا محرم کا، یعنی ذکر حسین منایا، تو میرے دوستو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ تو نے امام حسین کا ذکر کیوں سنا، لیکن پھر بھی تمہاری مسجدیں خالی کیوں پڑی ہے؟ بے شک 10 دن تک آپ نے علماء کو پیسے دیے، تقریریں کروائے، انہوں نے محنت کر کے آپ لوگوں کو بیان سنایا، لیکن ذرا سوچو کہ جب آپ نے 10 دن پروگرام کیا لیکن ان کی امام حسین کی زندگی پر عمل نہ کیے، ان کے سیرت ان کے کیریکٹر کو اپنایا نہیں، تو بتاؤ یہ ہماری زندگی یہ پروگرام کس مقصد کا ہے؟ اگر ہم صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اگر کوئی امام اپنے بچوں کو 10 منٹ پڑھا دیتا ہے، وہ بچہ اگر سبق سیکھ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو 10 دن آپ لوگوں نے پروگرام کیا لیکن وہی نہ نمازیں پڑھی ہے، نہ داڑھی ہے چہرے پر، نہ کرتا پائجامہ ہے، نہ اسلامی ماحول ہے، نہ گناہوں سے بچتے آ رہے ہیں، تو ذرا سوچو ہمیں اس پروگرام سے کتنا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو اسی وقت ہوگا کہ جو جیسے محرم شروع ہوا ہماری مسجدیں پھول ہونی چاہیے، ہمارے مسجدیں بھری ہوئی ہونی چاہیے، ایک وقت کی نہیں، صرف جمعہ کی نہیں بلکہ 5 وقت کی نمازیں